ایک بات جو بیان کرنا مطلوب ہے، قصور کا واقعہ ہوا آپ کے سامنے، زینب کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی قصور کے اندر یہ واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں چونیا کے اندر پھر وہی واقعہ، کم سن نابالغ کم عمر بچے کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور ظلم کی انتہا، پھر اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ راز افشا نہ ہو۔ پہلی بات اس حوالے سے جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جس کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے ہم مسجد میں آتے، وہ کیا ہے؟ آج سے ہی اپنے گھروں میں جائیے، اپنے بچے کو، چاہے اس کی عمر 3 سال ہے، چاہے 4 سال ہے، چاہے 5 سال ہے، چاہے 6 سال ہے، اس کی تربیت کا یہ انداز اپنائیے کہ اس کو بتائیے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو بتا دیا جائے بچے کو کہ یہ جو منہ پہ بوسہ دینا ہے، یہ جو حصے ہیں، یہ جو جسم ہے، اگر ان کو چومنے کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف والدین کو ہے، چاہے تیرا کتنا قریبی کزن ہو، رشتہ دار ہو، ڈرائیور ہو، ملازم ہو، خان سامہ ہو، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بچے کے منہ کے اوپر بوسہ دے۔ یہ اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ یہ آپ نے اور میں نے اگر اپنے بچوں کو یہ شعور ادراک نہ دیا کہ بچے یہ جو حصے ہیں جسم کے اندر، ان کو اگر کوئی بندہ ماں باپ کے علاوہ ہاتھ لگاتا ہے تو ہمیں آ کے براہ راست بتائے، یہ نہیں کہ بچہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے ہاتھ لگایا، بچہ والدین کو بتانے کی ہمت نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں سے بھی ایسے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں۔ بچے بالعموم آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، مدارس میں بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، تو بچے گھر آ کے کیوں نہیں بتاتے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میرے والد یا والدہ نے میری بات پہ یقین کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ان کو پتہ ہونا میرا والد اور والدہ مجھے پہلے یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو نے مجھے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ معاملہ آگے ہی نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، جہاں تک دوسری بات ہے، وہ پولیس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کے اندر یہ کردار والدین کو ادا کرنا چاہیے اور دوسرا کردار اداروں کو ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اغوا کی، جب بھی کوئی ایسی رپورٹ درج کرانے تھانے جاتا ہے نا، تو پولیس والوں کا عجیب و غریب رویہ معاشرے کے اندر، اور بچہ گھروں دوڑ گیا آئے گا، اور بچہ دربار تے چلا گیا آئے گا، اور بچہ بازار چلا گیا آئے گا، تسی اغوا دا پرچہ کٹانا آ گیا۔ یہ عجیب و غریب طرز عمل ہے، ہمیں اس طرز عمل کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کی قسم زینب قتل کیس کے اندر مذہبی جماعتوں نے ایک آواز کو بلند کیا تھا، کیا؟ اس کے قاتل عمران کو چوک میں سرعام سزا دے دی جائے، اور رات کی تاریکی کے اندر، جیل کی کال کوٹری کے اندر چوری چھپے، پتہ نہیں یہ کیا سسٹم ہے، سزا دے دیتے ہیں۔ کیا معاشرے کے اوپر اثر ہونا؟ بتائیے۔ یہ اثر ہوا ہے۔ قصور کے کسی چوک کے اندر اگر اس کو پھانسی پہ لٹکایا ہوتا تو آج کسی کو جرأت نہ ہوتی دوبارہ یہ کام کرنے کی۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب سزائے موت بھی دینی تھی تو پھر چوک میں کیوں نہیں دی گئی؟ پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر شریعت کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ شریعت کے اوپر عمل درآمد کرنے سے ایسے بھاگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا امت کے ساتھ، ایک مرتبہ شریعت کی حدوں کو اگر معاشرے کے اندر اس طرح لاگو کیا جائے نا جیسے سنت رسول کا اور دین محمد کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنی 40 سال لگاتار بارش ہونے سے آسمان سے برکت نازل ہوتی ہے نا، اور بعض روایات میں 40 دن کا ذکر بھی ہے، یعنی برکت بارش جس کے ہو جانے کے بعد کھیتیاں اگیں، فصلیں لہلہائیں، 40 سال یا 40 دن دوسری روایت کے الفاظ ہیں، 40 دن بارش ہوتی رہے اتنی برکت نازل نہیں ہوتی جتنی ایک صدا اللہ کی معاشرے میں لاگو کر دینے سے ہوتی ہے۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا، اور دوسری بات انشاءاللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر ایک وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، ماشاءاللہ ان کے بیانات آئے روز، ان کے بیانات کی ابتدا مولوی،
ان کی انتہا مولوی، ان کا نشانہ مدرسہ، ان کا نشانہ اسلام، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں بیان دیا ہے کہ ہم مدرسے بناتے رہے، اگر یونیورسٹیاں بناتے رہتے تو آج پیچھے نہ رہ جاتے۔ مجھے ایک بات بتائیں صدق کے دل سے، غیر جانبداری سے، کسی پارٹی کا کے ساتھ تعلق ہونے نہ ہونے کی بنیاد کو باہر نکالیے، 1 منٹ کے لیے غیر جانبدارانہ بات کیجئے۔ مدرسے کے کون سی حکومت نے بنائے ہیں؟ مدارس کون سی حکومت نے بنائے ہیں؟ یونیورسٹیاں بنانا مولویوں کا کام ہے؟ یونیورسٹیاں تو حکومتوں نے بنانی ہوتی ہیں۔ صدق کے دل سے یہ بات بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو اس نے الزام لگایا کہ ہر وقت یہی گفتگو، چاند پہ نہیں پہنچ سکے مولوی ذمہ دار، سائنس میں ترقی نہیں ہو سکی مولوی ذمہ دار، یہ جو ابھی نہیں ہوا مدارس، ہم نے مدارس بنا لیے، تم نے کون سا مدرسہ بنایا؟ سارے سیاستدانوں نے مل کے بھی ایک مدرسہ نہیں بنایا، یونیورسٹیاں بنانا تمہارا کام تھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لاجک، عقل اور منطق کے ساتھ مدارس جو پاکستانیوں نے بنائے ہیں اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے بنائے ہیں، چندوں کے پیسوں سے بنائے ہیں، مدارس خود کفیل ہیں، کوئی حکومتی سرپرستی سے مدرسہ نہیں بنا، یونیورسٹیاں بنی ہیں۔ ان چندے اور زکوٰۃ اور لوگوں کے پیسے سے چلنے والے مدارس کا رزلٹ دیکھ لو، اپنی حکومتی سرپرستیوں میں جو یونیورسٹیاں بنتی ہیں ان کا رزلٹ دیکھ لو۔ ہمارے مدارس میں پوری دنیا کا بہترین قاری پیدا ہوگا، پوری دنیا کا بہترین عالم، بہترین عربی جاننے والا، جتنی بھی یہ اس علم کی ڈگری ہیں ان میں سے بہترین آپ کو مدرسے سے مل جائے گا۔ اور جو یونیورسٹیاں چلانا تمہارا کام تھا اس میں سے کون نکلے گا؟ پرویز ہود، پرویز رشید، ماروی سرمد، یہ فواد چودھری جیسے نکلتے ہیں ان یونیورسٹیوں سے جہاں سے سائنسدان نکلنے تھے۔ یہ ایسے سائنسدان ہیں، آپس کی بات ہے۔ مولوی کا موازنہ اگر کرنا ہے تو مغرب کے پادری کے ساتھ کر لو، بتائیے کون سے پادری نے چاند گاڑی ایجاد کی ہے؟ یہ کام سائنسدانوں کا ہے، چاند پہ پہنچانا، چاند گاڑی بنانا، یہ کام پرویز ہود اور فواد چودھری تیرا تھا۔ تم سائیکل نہیں بنا سکتے، یہ سائیکل نہیں بنا سکتے، یہ چائنا کے یہ موٹر سائیکل پاکستان میں نہیں بنا سکتے۔ ہماری یونیورسٹیوں نے ماشاءاللہ ایسے سائنسدان پیدا کیے ہیں، ڈاکٹر اچھے پیدا کیے ہوں گے، انجینئر پیدا کیے ہیں، لیکن جس فیلڈ کے اندر پیدا کرنا حکومت کا کام تھا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تم ایک موٹر سائیکل پاکستان میں نہیں بنا سکتے، اور الزام لگاتے ہو مولویوں کا۔ اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقت کس کو امام بنانا؟ صدق کے دل سے بتائیے، مولوی کو آگے کھڑا کرنا کہ نہیں؟ 5 وقت قوم کو، اسلام کے اندر امت کو کیا حکم ہے؟ 5 وقت مولوی کو آگے کھڑا کرو، عالم کو آگے کھڑا کرو، امام بناؤ۔ اور ایک وقت آتا ہے جب مولوی کے آگے بندہ لیٹا ہوتا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے؟ میت کا، موت کے وقت ہی آگے بیٹھا ہوتا ہے نا، موت کے وقت ہی آگے لیٹا ہوتا ہے مولوی سے۔ 5 وقت تو مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، اور جس قوم کا ضمیر مر جائے وہ پھر مولوی کو پیچھے کھڑا کرتا ہے، اور جن قوموں کے ضمیر زندہ ہیں وہ اماموں کو آگے کھڑا کرتے ہیں۔ اور تمہیں اسلام سے نفرت، تمہیں مولویوں سے اس قدر نفرت، ملا ذمہ دار کس چیز کا؟ ہر چیز کا۔ بتائیے صدق کے دل سے 70 سال ہو گئے ہیں، کیا چلیں بات کئی مرتبہ طلب ہو جاتی ہے، لیکن سچے دل سے بتانا کبھی کوئی مولوی جرنیل بنا ہے؟ کبھی کوئی مولوی یا ملا عدلیہ کے اوپر آیا ہو یا بیوروکریسی میں آیا ہو؟ یہ جتنے ادارے ہیں 20 کے 20، ان میں مولویوں نے حکومت کی ہے کہ سیاستدانوں نے حکومت کی ہے؟ ذمہ دار پھر بھی مولوی۔ اور آج معاشرے کے اندر اللہ کی قسم اسلام کی، پردے کی، حیا کی، رواداری کی جتنی قدریں باقی ہیں یہ صرف مولوی کی وجہ سے باقی ہیں۔ تم نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یونیورسٹی کے بچے، ان کا طرز عمل ایٹیچیوڈ پتہ کیا ہے؟ ٹیچر بدتمیزی کرتے اس کو قتل کر دیتے۔ آئے روز واقعات ہیں، اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو قتل کر دیا۔ کیا کبھی سنا مدرسے کے اندر؟ اللہ کی قسم استاد آ جائے، جو اس کا شاگرد ہوتا ہے نا مدارس کے اندر، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نظریں اور پلکیں ہی نہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے استاد کے پیروں کے نیچے رکھ دیں۔ تم نے کیا پیدا کیا؟ جو کام تمہارا تھا تم اس سے غافل رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے، مدارس نے وہ کام کیا جو ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ لاکھوں بچوں کی کفالت مدارس اللہ کے لیے کر رہے ہیں،
اور یہ سارے کے سارے مدارس آپ لوگوں کے پیسوں سے چل رہے ہیں. حکومت نے ایک مدرسہ نہیں بنایا. یہ فؤاد چودھری صاحب کی حامی علی اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا. تركت هواي تركت بضاعتي دنياي تركت هواي